الرحمن الرحیم، یہ چھٹا سبق ہے۔ آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ عبارت پر اعراب، ترجمہ اور مختصر مطلب بیان کیا جائے گا۔ والرابع الغریب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند۔ چوتھی قسم غریب ہے اور وہ حدیث ہے جس کی روایت میں تنہا ہو گیا ہو کوئی شخص، فی ای موضع وقع التفرد به من السند، یہ تفرد سند کے کسی بھی مقام پر واقع ہو۔ علامہ سنقسم الیہ الغریب والغریب النسبی، اسی بنیاد پر ہم تقسیم کریں گے اس کے غریب مطلق اور غریب نسبی کی طرف۔ غریب کی تعریف کی وضاحت یہ ہے کہ ایسی روایت، ایسی حدیث جس کو کسی بھی طبقے میں روایت کرنے والا راوی ایک رہ گیا ہو۔ مثال کے طور پر شروع میں 3 راوی تھے، پھر بھی 3 تھے، پھر اس کے بعد 1 راوی ہو گیا، پھر 3 ہو گئے، پھر 10 ہو گئے، تو یہ حدیث غریب کہلائے گی، اس لیے کہ سند کے ایک طبقے میں، ایک مرحلے میں راوی ایک رہ گیا تھا۔ دیکھیے، اگر تفرد سند کی جڑ میں واقع ہو، سند کی اصل میں واقع ہو، طبقہ صحابی میں واقع ہو، تو اسے غریب مطلق کہتے ہیں، اور اگر طبقہ صحابی کے بعد تابعی یا تبع تابعین وغیرہ میں واقع ہو تو اسے غریب نسبی کہتے ہیں۔ تو غریب کی 2 قسمیں بنتی ہیں، غریب مطلق اور غریب نسبی۔ یہ غریب مطلق کی تعریف ہے، هو الحدیث الذي وقعت الغرابة في اصل سنده في طبقة الصحابی۔ ترجمہ کیا ہے، فرد مطلق یا غریب مطلق وہ حدیث ہے جس میں غرابت سند کی جڑ یعنی صحابی کے طبقے میں واقع ہو، اور فرد نسبی یا غریب نسبی وہ حدیث ہے جس میں غرابت سند کے درمیانی یا آخری حصے میں واقع ہو۔ اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ كلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر وآحاد، ويقال لكل واحد منها خبر واحد۔ اور تمام کی تمام یعنی مذکورہ چاروں قسمیں پہلی قسم کے علاوہ، پہلی قسم یعنی متواتر کے علاوہ آحاد ہیں، اور کہا جائے گا ان میں سے ہر ایک کو خبر واحد۔ وخبر الواحد فی اللغت ما یرویہ شخص واحد، وفی الاصطلاح ما لم یجمع شروط التواتر۔ خبر واحد لغت میں کہتے ہیں کہ وہ شخص، وہ روایت جس کو ایک شخص روایت کرے، اور اصطلاح میں وہ ہے جو جمع نہ کرے تواتر کی شرطوں کو۔ اس عبارت میں بتلانا مقصود ہے کہ خبر کی 4 قسمیں بیان کی گئی تھی بے اعتبار وصول الینا، متواتر، مشہور، عزیز، غریب۔ تو ایک قسم ہے متواتر، اور باقی 3 قسموں کو آحاد کہتے ہیں۔ آحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغت میں تو کہتے ہیں ایک آدمی کی خبر، یہ آحاد یعنی خبر آحاد۔ آحاد احد کی جمع ہے یا واحد کی جمع ہے؟ اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر تواتر کی شرط نہ ہو، ان تمام کو آحاد کہیں گے، بھلے ہی وہ 10 لوگوں نے روایت کیا ہو، لیکن اصطلاح کے اندر، اصطلاح محدثین میں اس کو خبر واحد ہی کہیں گے۔ وفیہا ای الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادة القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد۔ اور اس میں یعنی آحاد میں مقبول ہے، اور وہ ہے جس پر عمل کرنا جمہور کے نزدیک واجب ہے، اور اس میں یعنی آحاد میں کچھ مردود ہیں، اور وہ ہے کہ جس کے خبر دینے والے کی سچائی، جس کے خبر دینے والے کی سچائی راجح نہ ہو، اس لیے کہ موقوف ہوتا ہے استدلال کرنا اخبار آحاد سے ان کے راویوں کے احوال سے بحث کرنے پر، اس لیے کہ موقوف ہوتا ہے استدلال کرنا اخبار آحاد سے ان کے راویوں کے احوال سے بحث کرنے پر، نہ کہ پہلی قسم یعنی متواتر کے راویوں کے احوال سے بحث کرنے پر، اس لیے کہ تمام کی تمام مقبول ہوتی ہے اس کے قطعی طور پر، یقینی طور پر اپنے ناقل کی سچائی کا فائدہ دینے کی وجہ سے، اپنے ناقل کے صدق کا فائدہ دینے کی وجہ سے، برخلاف اس کے علاوہ اخبار آحاد کے۔ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ اخبار آحاد کی تقسیم کی گئی ہے، کچھ اخبار آحاد مردود ہے اور کچھ اخبار آحاد مقبول ہے۔ مقبول پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے مردود پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے،
یہ بتلانا مقصود ہے۔ آگے پھر اس کی دلیل حصر جو بیان کی گئی ہے، لیکن انما وجب العمل بالمقبول منہا، لیکن واجب ہے عمل کرنا۔ ایک بات یہاں پر یہ رہ گئی کہ متواتر کے راویوں کے احوال سے بحث نہیں ہوتی ہے، اس لیے تمام کی تمام خبر متواتر مقبول ہوگی۔ لیکن انما وجب العمل بالمقبول منہا، لیکن عمل کرنا واجب ہے مقبول پر ان میں سے اخبار احاد میں سے، لأنها اما ان یوجد فیها اصل صفت القبول وهو ثبوت صدق الناقل، او اصل صفت الرد وهو ثبوت کذب الناقل، او لا، اس لیے کہ یا تو پائی جائے گی اس میں صفت قبول کی دلیل اور وہ ناقل کے سچ ہونے کا ثابت ہونا ہے، یا صفت رد کی دلیل پائی جائے گی اور وہ ناقل کے جھوٹے ہونے کا ثبوت ہے یا نہیں۔ فالاول یغلب علی الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقلہ، تو پہلی صورت یغلب یا یغلب تینوں لغات ہے، بس پہلی صورت غالب کر دیتی ہے ظن پر خبر کے سچ ہونے کو، یا خبر کا صادق ہونا ظن پر غالب ہو جاتا ہے اس کے ناقل کے سچ ہونے کے ثبوت کی وجہ سے، لہذا اس پر عمل کر لیا جاتا ہے۔ اور دوسرا غالب ہوتا ہے ظن پر خبر کا جھوٹا ہونا اس کے ناقل کے جھوٹ کے ثبوت کی وجہ سے، لہذا اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ والثالث، اور تیسری صورت، ان وجدت قرینۃ تلحقہ بہذ القسمین التحق بہ، پرانے نسخے میں بہ بھی ہے۔ اور تیسری صورت، اگر پایا جائے کوئی ایسا قرینہ جو اس کو شامل کر دے دو قسموں میں سے ایک کے ساتھ، التحق تو اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، وإلا فیتوقف فیہ، ورنہ اس پر توقف کیا جائے گا۔ فإذا توقف عن العمل بہ صار کالمردود، پس جب توقف کیا جائے گا عمل کرنے سے اس پر تو مردود کے مشابہ ہو جائے گا، نہ کہ صفت رد کے ثبوت کی وجہ سے بلکہ اس کے اس طور پر ہونے کی وجہ سے کہ اس میں ایسی صفت نہیں پائی جا رہی ہے جو قبول کو ثابت کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہاں بتلایا گیا تھا کہ خبر مردود خبر مقبول، عمل کرنا واجب ہے مقبول پر، اور رد پر عمل کرنا واجب ضروری نہیں ہے۔ اس کی جو ہے دلیل حصر بیان کی جا رہی ہے۔ دلیل حصر کا خلاصہ آپ اس طور پر یاد رکھیں کہ خبر آحاد میں صفت قبول ہوگی یا صفت رد ہوگی، یا ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر صفت قبول ہے تو حدیث مقبول، صفت رد ہے تو حدیث مردود، اور اگر ان میں سے کچھ نہیں ہے تو وہ بھی دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے اندر کوئی قرینہ ہوگا یا نہیں۔ اگر کوئی ایسا قرینہ ہے جو اس حدیث کو ان دونوں قسموں میں سے مقبول یا مردود میں سے کسی کے ساتھ شامل کر دیتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور اگر قرینہ نہیں ہے تو اس پر توقف کیا جائے گا، عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کو شارح نے کہا ہے کہ صار کالمردودی، یعنی یہ مشابہ بالمردود ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں صفت رد پائے جانے کی وجہ سے مردود نہیں ہے، مشابہ بالمردود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر صفت قبول نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے اس کو مردود کہہ دیا گیا۔ اور یہ چونکہ صفت رد بھی نہیں پائی جا رہی ہے اس لیے مردود نہیں کہا گیا، مشابہ بالمردود